کہ آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے ہی از ڈیڈ, ہی از نو مور دیر. اور کہ اس سمے ایران کے سپریم لیڈر الخامنئی کی موت ہو چکی ہے اور انہیں مارنے کی ذمہ داری اسرائیل اور امریکہ نے لی ہے. میرے پاس جواب نہیں ہے ابھی. میں دیکھنا چاہوں گا کہ ٹرکی کا کیا رویہ ہے. جی ٹرکی نیٹو کا حصہ ہے, ٹرکی کے اندر بھی امریکن بیس ہے. جی کیا ٹرکی سے بھی انہوں نے اپنے امریکن بیس میں سے جہاز اڑائے ہیں یا اس کو استعمال کیا گیا ایران؟ آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر ٹرکی نے اجازت دے دی ہو. مگر یہ دیکھنے والی بات ہے نا, کیونکہ ٹرکی اور پاکستان اور چائنا جو ہے وہ تو آلریڈی ایک الگ کیمپ میں جا رہے ہیں. تو اب ٹرکی کا کیا رویہ رہا ہے آن دس آئی ڈونٹ نو, اور دیکھنے والی بات ہے. ناظرین, اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے, آیت اللہ خامنائی نہیں رہے ہیں. 47 سال سے اسلامی انقلاب کا چہرہ, 86 سال کی عمر, ان کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. یہ صرف ایران کے لیے نہیں, عالم اسلام کے لیے بہت افسوسناک خبر. تو اس لیے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں, کس حد تک یہ ان کے اسیسینیشن اٹیمپٹس اور ٹارگیٹڈ بامبنگ کامیاب ہوتی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی, اور دوسری طرف کہ کس حد تک ایران کے میسائلز جو ہے وہ اسرائیل پہنچتے ہیں. یہ دو کرٹیکل ایریاز. اور پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت اور دوسری طرف ان کے وزیر دفاع, ایرانی وزیر دفاع, ان کی بھی شہادت کی اطلاعات, یہ کتنی بڑی ضرب ہے کمک پہ؟ مجھے پتہ نہیں یہ اطلاعات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. اگر صحیح ہیں, دے آر اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. ان کے اگر ڈیفینس منسٹر کو انہوں نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے, دیٹ مینس کہ اٹس اے ویری ویری ڈینجرس ڈیولپمنٹ. یہ ایرانی میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے اور وہ اس طرح کی اطلاعات دے رہے ہیں. اس سے پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ ایرانی صدر بھی شاید نشانہ بن گئے, لیکن اس کی تردید کر دی گئی ہے. وی آر انٹو اے ورلڈ وار. ہم کو یہ ریالٹی اب سمجھ لینی چاہیے. ہماری قوم ابھی تک ڈیلوژن میں ہے, یہ سمجھ رہی ہے کہ پہلے والا دور ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے ہم گزارتے تھے. اس وقت وائل وی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, دنیا کے 4 بڑے دارالحکومت ہیں جن پر بامبنگ ہو رہی ہے. تہران پر بامبنگ ہو رہی ہے, تل اویو پر بامبنگ ہو رہی ہے, ماسکو پر بامبنگ ہو رہی ہے, کیف پر بامبنگ ہو رہی ہے. اس وقت ہر ملک اپنے طاقت کے زور پر اپنی فیصلے کر رہا ہے. پاور بلاکس بنائے جا رہے ہیں, الائنسز بنائے جا رہے ہیں, ڈیفنس پیکٹس کیے جا رہے ہیں, اور بدماشی ہے, صرف بدماشی ہے. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, مجھے بتائیے کیا کسی دنیا کے کسی قانون نے, کسی انٹرنیشنل لا کا اس نے لحاظ کیا؟ اس نے جو لیبنان میں کیا, جو جس طریقے سے دہشت گرد بھیج کر انہوں نے سیریا میں حکومت کا تختہ الٹا اور اب ایران پر حملہ آور ہے, یہ کسی قانون کے تحت ہو رہا؟ یہ صرف اب اس اٹیک کے بعد ہم نے مسلم دنیا کا ریئیکشن تقسیم دیکھا. چلیں جو دوسرے ممالک ہیں جیسے یورپ ہے یا اور کنٹریز, وہ تھوڑا سلو آئے اس کے اوپر. ہم نے دیکھا آسٹریلین وزیر اعظم نے اس پہ ریئیکٹ کیا, انہوں نے ایرانی رجیم کی, ایرانی ریاست کی مذمت کی اور ایرانی عوام کو حوصلہ دیا. عرب ممالک ایران کی مذمت کر رہے ہیں. اس سے آپ کیا بنا رہے ہیں سچویشن ایک تقسیم کی مسلم امہ میں؟ وہ تو مسلم امہ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ امہ شمہ تو ہے کوئی نہیں. سب کے اپنے اپنے ذاتی مفاد ہیں. یہ ایک نام ہی بنایا ہوا ہے مسلم امہ کا. سب کے اپنے ذاتی مفاد ہیں اور وہ اپنے ذاتی مفاد دیکھتے ہیں. نیشنز, یہ تھا موقع. ٹرمپ اینڈ نیتن یاہو یہ دونوں چاہتے تھے ایسا کچھ ہو. میں تو ایک چیز پہ رامین یہ ہو گیا ہوں کہ اگر دیکھیے ایران کے نیوکلیئر ریئیکٹرز کو اگر بوم ہو جائیں, وہ ریئیکٹرز پارٹ 2 میں جو ہے, اصفہان میں جو ہے, اور ایک اور جگہ جو ہے, دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. ہم پاکستان ہم ایکسچینج کرتے ہیں لسٹ آف نیوکلیئر فیسلٹیز ود انڈیا ہر سال. کیوں؟ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ادھر نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں, ادھر سے نیوکلیئر ریڈیشن ہے, اور اگر آپ اور ہماری جنگ ہو تو یہ جگہ آپ نہیں بوم کریں اور ہم بھی نہیں کریں گے آپ کی جگہ. بٹ there seems to be nothing. ٹرکی ایز نیٹو انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. مگر یورپینز کا جو رسپانس, ہاں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے صرف مانیٹرنگ بڑھا دی ہے سرحد کے ساتھ اور زیادہ ادھر توجہ مرکوز کر دی ہے انسٹیڈ آف دوسری جو لائن ہے ان کی سرحدوں کی. وہ تو ٹھیک ہے, مانیٹرنگ تو کرنی چاہیے نا, وہ تو رشیا کے بجائے ایرانین بارڈر کی طرف. ہاں, تو اب یہ ہے کہ رشیا اور چائنا آپ دیکھ لیں, چائنا کا بیان ہی آیا نا کہ دے کنڈیم دس, اور رشیا بھی یہی کرے گا کہ, مگر رشیا کا تو اپنا پرابلم ہے نا, انہوں نے تو آلریڈی یوکرین کے اندر ایک ملک کی سوورنٹی توڑی ہوئی ہے. یہاں بھی امریکہ ادھر ایران کی کر رہا ہے. تو اس قسم کے مسئلے ہیں ان دس نیو ورلڈ آرڈر. جاپان کے فارن منسٹر تھے اور انہوں نے کہا کہ ایران راضی ہو چکا ہے 0% یورینیم انریچمنٹ پہ, اور یہ انٹرویو انہوں نے CNN پہ آن ریکارڈ دیا. آپ بتائیے جی, یہ گئے جا کے یہ کہا, ان کو پتا تھا کہ بات تو آگے بڑھ گئی ہے, مگر امریکہ اور اسرائیل کا شاید کوئی ارادے کچھ اور ہیں. اس لیے انہوں نے سوچا کہ میں آن ریکارڈ لے آؤں کہ پیسفل نیگوسیشنز ہو سکتے تھے, ہو بھی سکتے تھے اور ہو بھی رہے ہیں. اور وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر ایسے نہ ہوا
تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی اور اس کے پیچھے سازش کیا ہوگی. اور معاشی جو تھوڑے دن پہلے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو اسرائیل کا دورہ تھا, اس دورے سے ایک دن پہلے جو نیتن یاہو نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وہ شیعہ ایکسٹریمسٹ اور سنی ایکسٹریمسٹ کے خلاف ایک بہت بڑا ریجنل الائنس بنانے جا رہا ہے, اور پھر مودی جو ہے وہ اسرائیل پہنچ گئے اور پھر انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کا بیان دیا. تو وہ ایک کھلی انڈیکیشن تھی کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر نہ صرف ایران پر حملہ کریں گے بلکہ اس کے بعد انڈیا اور اسرائیل مل کر کچھ اور ممالک جو ہیں جن میں پاسبلی پاکستان بھی شامل ہے ان کے خلاف بھی جارحیت کا ارتکاب کریں گے. یہ سب کو پتا تھا کہ جو دوبارہ ٹاکس کی جا رہی ہیں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی اور ایران کے درمیان, اس میں عمان کو بھی ڈالا گیا, وہ سارا ایک ڈسیپشن تھا, فراڈ تھا, دھوکہ تھا, اور اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کرنا ہی کرنا تھا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں اسرائیل اور انڈیا مل کر پاکستان کے خلاف کوئی ڈرامہ کریں گے یا کوئی ایک کسی جارحیت کا ارتکاب کریں گے, کیونکہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اس کے بعد ایران ٹارگٹ نہیں ہوگا, اس کے بعد پاکستان بھی ٹارگٹ ہوگا. حامد میر صاحب, پاکستان کے لیے اوورآل آپ نے اپنے پہلے جواب میں تو مختصر بات کی, لیکن ایک طرف 48 گھنٹے پہلے یعنی کہ پچھلے 2 دن سے ہم پوری قوت سے افغانستان میں جو حکومت ہے یا جو وہاں پہ ان کی پراکسیز ہیں ان کو جواب دے رہے ہیں, اور پھر اب یہ جنگ شروع ہو جانا ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ. بلوچستان ویسے ہی ایک ہاٹ بیڈ ہے دہشت گردوں کا, اور اگر وہاں پہ کسی قسم کا رجیم چینج ہوتا ہے ایران میں تو اس کا کتنا یہاں پہ سپل اوور ہوگا. پاکستان کے لیے بڑی پیچیدہ سچویشن ہے, اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا ایک بات کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو پھر سب یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا اب پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے. مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے بعد پاکستان جو ہے وہ ہدف ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتے ہیں, پاکستانی لیڈروں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر اس مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اس سوچ کے نمائندہ ہیں جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہر صورت میں ختم کرنا چاہتی ہے, آج سے نہیں کئی سال سے ختم کرنا چاہتی ہے, اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسرائیل کے ساتھ بھی کولیبوریشن کر سکتے ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی کولیبوریشن کر سکتے ہیں. تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایران جو ہے اس کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے بعد یا وہاں پہ رجیم چینج کے بعد وہ پاکستان میں رجیم چینج نہ کریں, کچھ بھی نہ, وہ پاکستان پہ دباؤ بڑھائیں کہ اب آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو ختم کریں, اور وہ کسی بھی صورت میں دنیا میں ایک اسلامی ملک جو ہے اس کو نیوکلیئر پاور کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے. میکسیمم ٹارگٹ آف امریکہ کیا ہے؟ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کا آپریشن کئی دن تک جاری رہ سکتا ہے, کہاں تک جائیں گے یہ دونوں ممالک؟ یہ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ایران نے ان کے اوپر اسرائیل کے اوپر بہت شدید قسم کا حملہ نہ کیا, ان کو تنگ نہ کیا, تکلیف میں مت لائے, نہ لا سکے, تو پھر تو یہ جائیں گے فل فلیش, بیکاز ہر روز یہ ایران کے اوپر زیادہ پریشر پڑے گا. اب میں جس چیز کا جدید دیکھ رہا ہوں, 2 چیزیں دیکھ رہا ہوں. ایک یہ کہ کیا یہ, کیونکہ یہ کردوں کو اور بلوچ کو وہ لانگ ٹرم یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم پروسپیکٹس ہیں, ان کو تیار کرنا, ہتھیار ان کے پاس ہیں, ان کو تیار کرنا, ان کو کہنا کہ جا کے کاٹو ایران کو, توڑو, وہ تھوڑا وقت لگے گا, اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا وہ کچھ تھے. اور ہی از بیسیکلی این الٹیمیٹ اتھارٹی. ان کا بیٹا اور ان کی بہو بھی کہا جا رہا ہے کہ دے گاٹ ایکسپائرڈ, وہ ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا ہے, جو میزائل ان کے گھر پہ ماری گئے. اور یہی بیسیکلی خامنائی کی جو پاورز ہیں وہ بہت زیادہ تھی. کہا جاتا ہے کہ جو خامنائی صاحب کی جو پاور تھی, جو وہ بیسیکلی جو ایران کی سیکیورٹی انسٹیٹیوشن ہے IRGC اینڈ دا بسیج پیراملٹری فورسز, جن کے بہت سارے تھاؤزنڈز آف والنٹیئرس تھے, یہ بیسیکلی یہ ان کی جو لائلٹی تھی وہ خامنائی صاحب کے ساتھ تھی. اور آرمی ڈفرینٹ آپریٹ کرتی تھی. اور خامنائی صاحب جو ہیں انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپن بلڈ نہیں کریں گے, اور نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ سویلین پرپزز کے لیے ہے. US انٹیلیجنس اور باقی جو UN کے نیوکلیئر واچ ڈاگ ہیں, دے ہیو فاؤنڈ نو ایویڈنس بائی دا وے, نہ ہی امریکنس کو ملی اور نہ ہی UN کو یہ ملی کہ وہ اٹامک ویپن بنا رہے ہیں. لیکن وہ امریکنس کہتے ہی ہیں کہ جی یہ بنا رہے تھے اور ہم نے اسی لیے ان کو ابھی ٹارگٹ بھی کیا ہے. The real thing is not obviously these weapons and thing. The real thing is something else. اسیسینیشنز چلیں گے, اپرائزنگز شروع ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا, اکانومی کو
स्क्वीज किया जाएगा, सैंक्शंस और लगेंगी एंड सो ऑन। तो अब ईरान के पास क्या है? आई वांट टू सी कि ईरान क्या करता है। अगर ईरान इस वक्त कुछ करने की पोजीशन में नहीं है, या जो अभी उसने डिस्प्ले किया रिटेलिएशन का, आपको लगता है कि उसमें उनकी धमकियों के बरक्स वैसा कुछ नहीं हुआ? जैसे उनकी एक धमकी थी कि इख्तिताम अब आपके हाथ में नहीं है, हमारा रद्देअमल इंतहाई सख्त होगा, अभी तक वो वैसी सख्ती दिखा नहीं सके। व्हाट अबाउट चाइना? अब एक डील जो चाइना के साथ इनकी चल रही थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बाकायदा उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, वेसल्स हैं, उनको सिंक कर सकती है, वो जो एंटी शिप उनकी सुपरसोनिक मिसाइल है। अगर ईरान की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया जाता है या ऐसा कोई थ्रेट नजर आता है, तो चाइना का या रशिया का आप इसमें कितना हाथ समझेंगे बिहाइंड द सीन्स? देखिए, हथियार तो दिए हैं ना चाइना ने और रशिया ने। ईरान के पास अपने हथियार तो है नहीं जी। तो हथियार तो दिए हैं और अब साथ साथ देते भी जाएंगे वो। और हाल ही में उन्होंने बहुत से जहाज आए हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स कैरिंग वेपन्स, मिसाइल्स और अदर वेपन्स, तो वो तो है ईरान के पास। हाँ। मगर क्या वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं? क्या वो चल नहीं रहे हैं? क्या ये चलाना नहीं चाह रहे हैं इसको? हेलो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा कैसे ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei की डेथ की खबर आ रही है। रीज़न यही है कि क्योंकि अमेरिका और कई बार उनको हिंट भी कर चुका है कि आप जो यूरेनियम की इस्तेमाल कर रहे हैं बम बनाने के लिए, एटॉमिक बम बनाने के लिए, आप उस प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। क्योंकि खamenei का बोलना ये था कि हमारा डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और अदर पर्पज़ के लिए। बट जो सूत्रों के हिसाब से खबर मिल रही थी, ये वो सीक्रेटली रशिया और चाइना को सप्लाई भी करने का प्लानिंग था। क्योंकि आपको पता है इस बेल्ट में अगर एटॉमिक बम की मतलब बनने लगेंगे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर्स। कहीं पे भी वार हुआ तो वर्ल्ड वार की तरफ आगे मुड़ जाएगा। हालांकि अभी भी इस तरह की ही हालत बनी हुई है, लेकिन अगर एटॉमिक बम ह्यूज वॉल्यूम में बनने लगेंगे तो बहुत खतरा हो सकता है। उसके लेके कई बार अमेरिका इसके लेके बात कर चुके हैं और सैंक्शन भी ईरान के ऊपर बहुत बार लगा है। बट फिर भी उनने सीक्रेटली ये काम करते रहे हैं, जो खबर मिल रहा है अब तक। इसी तरह क्योंकि मुस्लिम की जो वो बेस है मिडिल ईस्ट में, उसके जो रिलेशनशिप है स्पेशली नेतन्याहू हमारा इजराइल के साथ, वो भी नहीं चाहता है कि इन लोगों के पास इस तरह का एटॉमिक बम रहे। अगर रहेगा, क्योंकि ये चाइना, रसिया और ये जो ईरान एक बेल्ट बनेगा इस तरफ पाकिस्तान को लेके, जो फ्यूचर के खतरा हो सकता है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस बेल्ट में ये चीज़ें हो। कई बार इसको रोकने की कोशिश की गई। आज जब बातचीत में नहीं बन पाया तो अभी ईरान के ऊपर अटैक हुआ है। वो ओपनली अटैक हुआ है, जो डिक्लेयर करके किया गया है अमेरिका और इजराइल मिल के, जिस का रिजल्ट में इस तरह का घटना घट रही है। आगे क्या होता है न्यू डेवलपमेंट हम ज़रूर इस चैनल में पोस्ट करेंगे। तो ये न्यू चैनल है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस तरह का वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।